خضدار واقعے پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دہشت گردوں کے دن گنے جا چکے، کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ پڑوسی ملک کے ساتھ معاملات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ سینیٹ سے خطاب میں کہا بھارتی ایجنٹ باز آ جائیں، ہواؤں اور زمین پر جو حالت ہوئی ہے اس سے سبق سیکھیں۔ وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی معاملے پر پوری توجہ ہے، ہمیں مل بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف لاہے عمل بنانا ہوگا۔ ملک کا مستقبل کیسا ہوگا؟ خصوصی کمیٹی بنائی جائے۔ سینیٹر علی ظفر کے خضدار واقعے کی شدید مذمت، کہا پاکستان نہ کبھی جھکا ہے نہ جھکے گا۔ نام نہاد ناراض لوگ حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے، معصوم بچیوں کو قتل کرنے والوں کی گردنیں اڑائی جائیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا مطالبہ، کہا قتل و غارت دہشت گردوں کا شیوا بن چکا، انہیں مذاکرات کی میز پر نہیں لا سکتے۔ کوئی شک نہیں وارداتوں کے پیچھے بھارت ہے، وہی دشمنوں کو پیسہ اور ٹریننگ دے رہا ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا دفاعی بجٹ بڑھانے کا مطالبہ، کہا ترقیاتی بجٹ روک کر فوج کی تنخواہیں ڈبل کی جائیں۔ حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر اختلافات ختم کرے۔ سفارتی کمیٹی میں حزب اختلاف کے اراکین کو شامل کرنے کی اپیل۔ خضدار میں اسکول بس پر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا حملہ، 8ویں جماعت کی طالبہ سحر سلیم زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئیں۔ حملے میں شہید ہونے والی طالبات کی تعداد اب 4 ہو گئی۔ 9 مئی کو ایک جماعت کا نشانہ عسکری تنصیبات تھیں، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، جن وردیوں کی توہین کی گئی انہی جوانوں نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا یونیورسٹی میں خطاب، کہا 9 مئی واقعات اور بھارت نے جو کیا اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ جو بچے بہکاوے میں آ گئے وہ جیلوں میں ہیں۔ نوجوان فتنہ و فساد سے دور رہیں، آزادی اظہار رائے کو ذمہ داری سے استعمال کرنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی کی انتہا، جگہ جگہ بارود کی برسات، خان یونس میں پوری بستی بموں سے اڑا دی۔ دیر البلح میں امدادی تنظیم کے گودام پر حملہ، مزید 93 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 53,600 سے تجاوز۔ اسپتالوں میں بچوں کی چیخ و پکار نے دل دہلا دیے۔ علاقے میں قحط کی صورتحال، کھانا پینا ختم، امدادی سامان کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اقوام متحدہ کو تشویش، صبح سے کھڑی ہوں کھانا نہیں، دھکے مل رہے ہیں۔ معصوم بچی کی فریاد نے دل دہلا دیے۔ عالمی دباؤ پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا لہجہ تبدیل، عارضی جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی، بولے قیدیوں کی رہائی کے لیے جنگ روکنے کو تیار ہیں، حماس کے خاتمے اور غزہ کا مکمل کنٹرول ہدف قرار دے دیا۔ مغربی کنارے میں یورپی سفارتکاروں پر فائرنگ، برطانیہ، فرانس اور اسپین میں اسرائیلی سفیروں کی طلبی، امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے باہر غزہ جنگ کے خلاف احتجاج، سابق طلباء نے ڈگریاں جلا دیں، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، درجنوں افراد گرفتار۔ واشنگٹن میں یہودی میوزیم کے باہر فائرنگ، خاتون سمیت اسرائیلی سفارت خانے کے 2 اہلکار ہلاک، پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آور شکاگو کا رہائشی، فائرنگ کے وقت فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ امریکی صدر کی مذمت، حملے کو یہود دشمنی قرار دے دیا، کہا امریکہ میں نفرت اور شدت پسندی کی کوئی جگہ نہیں، مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی چیف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ بجٹ پر پاکستان اور IMF کے مذاکرات جاری، حکومت کی سپر ٹیکس میں کمی، ریئل اسٹیٹ سیکٹر سمیت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی کوششیں، تجاویز پر مالیاتی ادارے کی سخت مزاحمت۔ ذرائع کے مطابق IMF ٹیکس رعایت سے متعلق فیصلہ تفصیلی ڈیٹا اور ٹھوس حکمت عملی دیکھ کر کرے گا۔ صوبوں کے اخراجات کم کرنے، آمدن بڑھانے اور زرعی انکم ٹیکس نافذ کرنے پر زور۔ اور سیاحوں کے لیے اچھی خبر، بابوسر ٹاپ شاہراہ 1 ماہ پہلے ہی کھول دی گئی، گلگت بلتستان جانے والوں کے لیے مسافت 5 گھنٹے کم، وادی کاغان اور ناران کے لیے بھی راستہ استعمال کیا جا سکے گا۔ ترجمان NHA کے مطابق شمالی علاقہ جات میں بہترین سہولیات کی فراہمی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ترجیح ہے۔
امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا۔ وائٹ ہاؤس میں جنوبی افریقی صدر سے ملاقات میں بولے، دونوں ملک ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہے تھے، تجارت کا استعمال کرتے ہوئے دونوں ملکوں کا مسئلہ حل کیا۔ امریکی صدر نے پاکستانیوں کی خوب تعریفیں کی، کہا پاکستانی اچھے لوگ ہیں، ان کے لیڈر بھی عظیم ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط، معاملہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کہتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کروا سکتے ہیں۔ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کسی صورت فائدہ مند نہیں، ایک اور لڑائی خارج از امکان نہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس، این ایچ اے اور موٹر وے پولیس میں اصلاحات پر غور۔ عبدالعلیم خان نے کہا ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کے لیے عالمی معیار کے اداروں سے رجوع کیا جائے، مسافروں کی جان بچانا اولین ترجیح، حد رفتار کی خلاف ورزی پر سمجھوتا نہیں ہوگا، نااہل افراد کے لیے ادارے میں کوئی جگہ نہیں، موٹر وے پولیس کے لیے بہترین افسران کا انتخاب اور ایئر ایمبولینس سروس کا جلد آغاز یقینی بنانے کی ہدایت۔ ملک کے متعدد علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں پارہ 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور سرگودا میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انتظامیہ کو الرٹ کر دیا، عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ تمام سرکاری اور نجی اداروں میں اوپن ایئر سرگرمیاں معطل کرنے، اسکولوں میں فرسٹ ایڈ باکس کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پرہجوم بازاروں اور بس اسٹینڈز میں سایہ اور پانی فراہم کرنے کا حکم۔ محکمہ تعلیم سندھ نے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا، 1 جون سے 31 جولائی تک اسکول اور کالجز بند رہیں گے۔ اطلاق تمام نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے باہر غزہ جنگ کے خلاف احتجاج، سابق طلباء نے ڈگریاں جلا دیں، فری محمود خلیل اور فری فلسطین کے نعرے، پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، درجنوں افراد گرفتار۔ طالبان کو غیر ملکی دہشت گرد قرار دینے کا معاملہ زیر غور ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا سینیٹ کمیٹی میں بیان، کہا طالبان کا ماضی ہمارے سامنے ہے، القاعدہ اور دیگر گروہوں کے خلاف ان کا تعاون چاہتے ہیں، اسی لیے صدر نے طالبان کو رعایت دی۔ وائٹ ہاؤس میں ایک اور ہائی پروفائل تکرار، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی افریقی ہم منصب کو وائٹ ہاؤس بلا کر شکایات کے انبار لگا دیے، سفید فاموں کی نسل کشی کا الزام عائد، جنوبی افریقی صدر نے الزامات مسترد کر دیے، میرے پاس تحفے میں دینے کے لیے تیارہ نہیں، رامافوسا کا صدر ٹرمپ پر طنز۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 سال بعد پی ایس ایل کے فائنل میں، ایک کوالیفائر میں شاداب خان کی اسلام آباد یونائیٹڈ کو 30 رن سے ہرا دیا۔ آل راؤنڈ پرفارمنس پر فہیم اشرف پلیئر آف دی میچ، ایوارڈ شہدا کے نام۔ ایلیمنیٹر 1 میں آج کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا ٹاکرا، ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی، جیتنے والی ٹیم کل اسلام آباد یونائیٹڈ سے ٹکرائے گی۔ پاکستان کے خلاف سیریز سے قبل بنگلہ دیش کو تاریخی شکست، متحدہ عرب امارات نے بنگال ٹائیگرز کو T20 سیریز میں ہرا دیا، تیسرے اور آخری میچ میں یو اے ای نے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ 17 سال کا انتظار ختم، ٹاٹنہم نے آخر کا ٹائٹل جیت لیا۔ یورپا لیگ کے فائنل میں ٹاٹنہم نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-0 سے شکست دے دی۔